اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تربیت اولاد کے حوالے سے الحمدللہ لیسن نمبر 184 اور ماشاءاللہ سے اس وقت ہم رمضان کی ابتدائی روزوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کریں گے کہ بھئی اللہ نے رمضان کو کیوں پیدا کیا، رمضان کا فلسفہ کیا ہے، رمضان کی اہمیت، اس کے فائدے آپ نے مختلف علماء سے سنے ہیں۔ اب آج کی اس گفتگو میں، اس چھوٹے سے لیسن میں ہم گفتگو کریں گے کہ رمضان آیا کیوں، آخر رمضان کی ضرورت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں بظاہر دیگر روزوں کی طرح، عام دنوں کی طرح رمضان کے دن بھی ویسے ہی لگتے ہیں۔ جیسے روز سورج نکلتا تھا رمضان میں بھی نکلتا ہے، روز سورج ڈوبتا ہے رمضان میں بھی ڈوبتا ہے، روز دن نمودار ہوتا ہے رات آتی ہے رمضان میں بھی ویسے ہی دن نمودار ہوتا ہے رات آتی ہے۔ بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، عام دن جیسے گزرتے ہیں، سال کے 11 مہینے جیسے گزرتے ہیں، ویسے ہی یہ 12واں مہینہ، یعنی میرا مطلب رمضان بھی ایسے ہی گزرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ دراصل فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا۔ سال کے 11 مہینے ہماری دوڑ دھوپ کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، مکان بنانے کی فکر، گاڑیاں خریدنے کی فکر، زمینیں خریدنے کی فکر، اور جب یہ سب آ جائیں تو نام پیدا کرنے کی فکر، نام بھی ہو جائے شہرت پیدا کرنے کی فکر، شہرت بھی آ جائے تو اب حکومت، کہ میری حکومت رہے، میری طاقت رہے، تو انسان ان مادی چیزوں کے لیے دوڑتا ہے۔ 11 مہینے ہمیں فکر کھانے کی ہوتی ہے، ہمیں فکر پینے کی ہوتی ہے، ہمیں فکر سونے کی ہوتی ہے، ہمیں فکر جو ہے نا مکان بنانے کی ہوتی ہے، نام بنانے کی ہوتی ہے۔ تو 11 مہینے ہم اسی میں مصروف رہے۔ ہاں، اللہ نے جس کو توفیق دے دی وہ نماز 5 وقت کی پڑھ لیتا ہے، ایسے تیسے پڑھ لیتا ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، فوراً مصلی بچھا کے بیٹھ گئے، اور وہ بھی بہت کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ اول وقت نماز پڑھیں، ورنہ زیادہ تر ایسے ہی ملیں گے کہ جب موقع ملا تب نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی آخری وقت میں بھی نماز ہوتی ہے، جسے اللہ توفیق دے دے۔ جبکہ ہمارا جو زیادہ تر وقت کس میں نکلتا ہے؟ میں نے کہا کہ پیسہ کمانے میں، پیسے کے پیچھے دوڑتے ہوئے، کھانے پینے کے پیچھے دوڑتے ہوئے، مکان وغیرہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے زندگی بھر گزر جاتی ہے۔ اور اگر ہم نماز کے لیے، عبادتوں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو روزانہ کتنا وقت نکلتا ہے؟ 5 وقت کی نماز آرام سے، اطمینان سے بھی اگر ہم پڑھیں تب جا کے 2 گھنٹے 2 گھنٹے ہم عبادت کے لیے نکالتے ہیں، اور جو ہے نا 22 گھنٹے ہم جو ہے نا دوڑتے رہتے ہیں یا پھر آرام کرتے رہتے ہیں۔ اس جسم کی فکر میں ہمارے 22 گھنٹے گزرتے ہیں، روح کی فکر میں ہمارے 2 گھنٹے گزرتے ہیں۔ جبکہ یہ جسم ایک دن مر جانا ہے، ایک دن فنا ہونے والا ہے، روح باقی رہنے والی ہے۔ جو باقی رہتی ہے اس کے لیے ہم 2 گھنٹے نکال رہے ہیں، جو فنا ہونے والا ہے اس کے آرام کے لیے، اس کی فکر کے لیے ہم 22 گھنٹے نکال رہے ہیں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ پروردگار عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو عبادتوں کے لیے پیدا کیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ 22 گھنٹے ہم عبادت میں گزارتے، 2 گھنٹے ہم بشری جو ہے نا ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے نکالتے ہیں، لیکن اس کا ہم الٹا کرتے ہیں۔ زیادہ تر وقت ہمارا کھانے پینے اور سونے اور دوڑنے میں لگ جاتا ہے، کم وقت ہمارا عبادت کے لیے نکلتا ہے، جبکہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اتنا کریم ہے وہ معبود، اس نے کہا کہ نہیں تم کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو، بچوں کو پالو، صحیح تربیت دو، اور اگر تم حلال طریقے سے کھاؤ گے تو کھانا عبادت ہے، کماؤ گے تو کمانا عبادت ہے، بزنس کرو گے تو بزنس کرنا عبادت ہے، تجارت کرو گے تو تجارت کرنا عبادت ہے، ورنہ ذاتی طور سے تجارت عبادت نہیں ہے، بزنس عبادت نہیں ہے، دوڑ دھوپ کرنا عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم حلال طریقے سے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، انہیں صحیح تربیت دینے کے لیے ہم دوڑتے ہیں تو ہمارا ہر قدم عبادت، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ 11 مہینے جس لائف سٹائل کے عادی ہوتے ہیں اس میں ہمیں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے 1 مہینہ رمضان کا دے کے ہمیں اپنے قریب بلانے کے لیے ایک بہانہ تراشا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے تاکہ ہمیں بتائے کہ دیکھو جس کھانے پینے کے لیے تم 11 مہینے دوڑتے رہے، اس کھانے پینے کو ہمارے لیے ترک کر دو گے کچھ وقت کے لیے۔ ہماری محبت میں تم بھوکے رہنا، ہماری محبت میں تم پیاسے رہنا، ہماری محبت میں تم عبادت کرنا۔ تم 11 مہینے اپنے لیے جیتے ہو، 1 مہینہ میرے لیے جیو، 1 مہینہ میرے لیے نکالو۔ یہ مقصد ہے اللہ کا۔ رمضان ہماری بھلائی کے لیے آیا تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہم قرب الہی حاصل کر سکیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں کو اپنے شامل حال کر سکیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ رمضان کے ذریعے سے ہم اس کے قربت حاصل کریں، تقوی حاصل کریں، دوسروں کی فکر کریں، خیرات نکالیں، دوسروں کو کھلائیں اور لوگوں پہ احسان کریں، لوگوں کی مدد کریں، تاکہ ہم اپنا مقصد زندگی بھول نہ سکیں۔ تو اللہ نے کرم کیا ہے رمضان دے کے ہم پہ، بڑی مہربانی ہے اللہ کی، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا؟ ہم تو دنیا کے دوڑ میں دوڑ رہے تھے، دنیا کی فکر میں جی رہے تھے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہمیں اس کی بھی فکر ہو، لہذا 1 مہینہ اپنے لیے رکھا، 11 مہینے ہمیں دے دیا کہ 11 مہینے تم آزادی سے گھومو پھرو کچھ بھی کرو، لیکن 1 مہینہ کم سے کم میرے لیے وقت نکالو۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ وہ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے، اس رمضان کی برکت میں ہمیں عبادت میں مزہ آئے، ہمیں ایسا بنائے جیسے وہ چاہتا ہے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔